بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 25 ستمبر سے لے کر 1 اکتوبر تک تمام بروج کے لیے یہ آنے والا ہفتہ، جس میں عید میلاد النبی بھی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بالکل یہ پورا ہفتہ ہے۔ تو اس ہفتے میں آپ جو بھی پروردگار سے رسول پاک کو وسیلہ ٹھہرا کر مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات اور مشکلات دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا برج ہمارا ہے برج حمل، ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ، آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہر لحاظ سے یہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے جاب میں کوئی تبدیلی آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے بزنس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے چلنا ہے۔ اپنی باغ دوڑ میں آپ نے بہت زیادہ تیزی لانی ہے اور جو بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں کوشش کیجیے گا اسی ہفتے آپ اپنے تمام کام کو نپٹا دیں، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بھی انشاءاللہ یہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے، لیکن اگر یہاں پر اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، اگر آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں کوئی غلط فہمیاں ہیں یا دوریاں آئی ہیں آپ کے بیچ میں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ ہی پہل کریں اور جتنے بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو آپ کو رسپانس ملیں گے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کر کے چلنا ہے، کسی پر بھی اندھا اعتماد، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا اور اپنا راز کسی کو بھی نہیں بتانا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اولاد کے معاملے میں انشاءاللہ آپ نے جتنے بھی ڈیسائیڈ ہو کے چلنا ہے، جتنے بھی آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ اس ہفتے آپ لیں گے تو کچھ چیزیں جو بہتر جا رہی ہے آپ کے حق میں، اور یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے کافی مبارک ہفتہ ہے چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں ہے، اور جتنا بھی ہو سکے درود بالکل زیادہ سے زیادہ آپ پڑھا کریں، اور انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو آپ وسیلہ ٹھہرا کر پروردگار سے جو بھی مانگیں گے تو ان کے صدقے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج سور، ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی مثبت ہفتہ ہے، کافی آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ ہے۔ بزنس کے معاملات میں جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ اس ہفتے دور ہو جائیں گے، اور آپ کو بزنس کے حوالے سے یا آپ کے جاب کے حوالے سے اندرون ملک سفر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ آپ کے تعلقات گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہت بہتر رہے گی۔ ہو سکتا ہے گھر کی طرف سے آپ کوئی اہم ڈیسیجن بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو جاب کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو لازمی انشاءاللہ اس ہفتے پیسے بھی آئیں گے، اور بیرون ملک سے کوئی آپ کو کال بھی آ سکتی ہے، اسپیشلی جن بچیوں نے کہیں تعلیم کے حوالے سے امیگریشنز میں اپلائی کیا ہے تو وہاں سے ان کو بہت ہی پازیٹیو آپ کو رسپانس مل سکتی ہے اور خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے، اور لازمی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر دوبارہ کہوں گی کہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں کوشش کیجیے گا جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے ان کو بالائے طاق رکھ کر آپ سوچیں گے اور پہل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ پرانی جتنے بھی آپ کے دل میں جتنے بھی پرابلمز تھے، جتنے بھی آپ کے دل میں خلش تھے، ان سب کو آپ سائڈ رکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو آپ کے لیے وہی بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ تو بہتر رہے گا، لیکن ہفتے کے درمیان میں یا آخر میں جا کر تھوڑی بہت آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ادروائز اور تو انشاءاللہ آپ کا صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو بیرون ملک سے کوئی کال آئے، اور یا اندرون ملک سے جاب کے حوالے سے آپ کو کال آ سکتی ہے، اور وہ کال آپ کے لیے باعث مسرت بن سکتی ہے۔
خواتین کو یہی کہوں گی میں کہ اس ہفتے اسپیشلی ورکنگ خواتین جو وہ کام کرتے ہیں، جن کا بوتیک، پرفیومز، میک اپ اور گارمنٹس کے جابس ہے، ان کو وہاں سے کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے. آپ کو مالی طور پہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں یا لو افیئر کے معاملات میں پیچیدگیاں چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ پیچیدگیاں ختم ہوں گی. اور جن کے رکے ہوئے کام ہیں شادی کے معاملے میں، ان کی شادی کے معاملات بہت حل ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے شادی کے طرف سے بہت ہی مبارک رہے گا. تو اس ہفتے آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی تمام حاجات کے لیے، پریشانیوں کے لیے آپ نے کثرت سے درود پڑھنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے کثرت سے درود بھیجنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا اپنے تمام معاملات میں آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے. چاہے وہ ازدواجی معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے تمام امور میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہ کے چلنا ہے. طبیعت آپ کی تھوڑی بہت ڈسٹرب رہ سکتی ہے، کچھ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، کچھ پرانی ماضی کی یادیں جو تلخ یادیں ہیں وہ آپ کو تھوڑی بہت ڈسٹرب کر سکتی ہیں. لیکن توجہ آپ نے ماضی پہ نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے حال پہ اور اپنے مستقبل پہ توجہ دینا ہے. شادی شدہ افراد کے لیے ان کے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات کافی حد تک بہتر رہیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کوشش کیجیے گا اپنے تمام امور میں آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو، کسی تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہیں دینا ہے. چاہے وہ آپ کے نجی لائف ہو، چاہے وہ آپ کی نجی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل لائف ہو، کوشش کیجیے گا اپنا کام اور اپنے تمام راز ہر کسی سے شیئر نہ کریں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے جتنے بھی ان کے تعلیم کے حوالے سے پرابلمس چل رہے تھے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک دم سے بالکل نہیں ہوں گے. تو یہ ہفتہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر ایک کام میں آپ نے اسموتھ ہو کے چلنا ہے، آپ نے آرام سے اور صبر اور استقامت سے کام لینا ہے. اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے کوشش کرنا ہے. یہی ہفتہ آپ کے پاس ہے، جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی. اگر کہیں آپ نے غلط اسٹیپ اٹھایا تو معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کا لو افیئر کے معاملات میں اب بریک اپ بھی ہو سکتا ہے. اور جو بیرون ملک مقیم افراد ہیں، اسپیشلی جن کا اسٹاک مارکیٹ میں کام ہے، ان کو وہاں سے فائدہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جن کا تعلق میڈیا سے ہے ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس ہفتے. اور چونکہ یہ ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور ولادت کے دن چل رہے ہیں، تو آپ نے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ ٹھہرا کر آپ نے مانگنا ہے. 31 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، اور جتنا بھی ہو سکے آپ نے درود کثرت سے پڑھنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسرین کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اپنے بزنس کے معاملات میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ ہر ایک سے آپ اپنے تمام امور ڈسکس نہ کریں اور کسی سے بھی آس و امید لگانے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس ہفتے آپ کے جتنے بھی پینڈنگ کے کام چل رہے تھے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ. ایک دم سے کوئی بھی آپ کے امور میں بہتری نہیں آئے گی. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی ان کی اسپاؤس کے ساتھ بہتر رہے گی، لیکن ہفتے کے اینڈ میں جا کر کچھ پیچیدگیاں اللہ نہ کرے نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میانہ روی سے کام لیں گے، اگر آپ ریلیکس مائنڈڈ ہو کر چلیں گے اور اپنے الفاظ کا چناؤ آپ احتیاط سے کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا کہ اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھیں، اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کا رویہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ نے صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ دینا ہے. اور صحت کے معاملات بھی آپ کے اس ہفتے بالکل صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر جن کو انٹرنلی کوئی مسئلہ ہے
یا اسپیشلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹس، ان کو اپنا اس ہفتے بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے. بد پرہیزی مت کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آپ کی طبیعت مزید خراب بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا کہ فرض نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے گا، اور اس ہفتے زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے، اور انشاءاللہ پروردگار آپ کے مسائل حل فرمائے گا. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 5واں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو. لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ بزنس کے معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت ڈسٹربنس کا سامنا ہو سکتا ہے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو ان کی شادی شدہ زندگی میں ان کے اسپاؤس کے ساتھ بھی آپ نے دیکھ بھال کے چلنا ہے. اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے احتیاط کر کے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جاب کی تبدیلی، جو لوگ اپنا جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فی الحال آپ نے رک کے اپنے تمام امور انجام دینے ہیں. جب تک آپ کو نئے جاب سے کوئی رسپانس نہیں ملتی، آپ نے اپنے جو آپ کا بحال جاب ہے، جو آپ کا ابھی کنٹینیو جاب ہے، آپ اسی پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے. اور بزنس میں دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کوشش کیجیے گا احتیاط کر کے چلے. اگر آپ نے کوئی ڈیل بھی کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ بھی کرنا ہے، تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا. پیپر ورک کے ساتھ آپ لازمی اپنی تمام امور انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے کوشش کیجیے گا اپنی ENT کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ترش چیزوں سے، ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے مشروبات سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ورنہ آپ کو گلے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں آپ ریلیکس ہو کے چلیں گے، بالکل فلوئنٹ ہو کے چلیں گے، جذباتی ہو کے بالکل بھی کام مت لیں، اور جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے چلنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اس ہفتے جتنا بھی آپ ہو سکے اپنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے درود پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور رب کریم سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 6واں برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو. ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن اسپیشلی جن خواتین کو اندرونی مسائل ہیں یا جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا. کوشش کیجیے گا باہری چیزیں اٹھانے سے آپ پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے جو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی ڈیل کرنا ہے تو آپ لازمی کیجیے گا، لیکن کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد کر کے، کسی پر بھروسہ کر کے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی، اسپاؤس کے ساتھ ان کے کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے آ کے چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے. جو جتنی بھی غلط فہمیاں آپ کے اور آپ کے لو افیئر کے معاملات میں چل رہے ہیں اس میں آپ نے سنجیدہ ہو کے چلنا ہے. کوئی بھی آپ کا ایسا سٹیپ، کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ نے جلد بازی میں نہیں لینا ہے، ورنہ آپ کا معاملہ بریک اپ تک آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے. تو آپ نے اس ہفتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا ہفتہ ہے، تو جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ نے درود کا نذرانہ کثرت سے پیش کرنا ہے، اور رسول اللہ کو واسطہ ٹھہرا کر پروردگار سے جو مانگیں گے انشاءاللہ پروردگار وہ پورا کرے گا. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لیبرا. لیبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اپنے امور میں بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے. ہر ایک شخص پر، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ نے اپنے تمام امور کو کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو. کوشش کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات کو آپ اپنے اندر سمیٹ کر رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ اپنے معاملات کو ہر ایک کے سامنے ایکسپریس کریں گے، ہر ایک سے بیان کریں گے، تو معاملات آپ کے حق میں
خراب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی اسپاؤس کے ساتھ، دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ ہر کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیں۔ جو آپ دیکھتے ہیں صرف اسی پر آپ یقین کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور کوشش کیجیے گا اپنا رویہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ صحیح رکھیں، لینینٹ رہیں گے، سافٹ رہیں گے اور میانہ روی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اولاد کی طرف سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے، ان کے ازدواجی معاملات، ان کی شادی کو لے کر جو بھی پرابلمس چل رہے تھے اس میں کافی بہتری آ رہی ہیں، اور کوئی اہم فیصلہ بھی آپ ان کے ازدواجی معاملات میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طبیعت آپ کی بحال رہی اس ہفتے، لیکن یہاں پر آپ نے اوور ایٹنگ کی طرف بالکل نہیں جانا ہے، اور کیونکہ اس سے آپ کا اسٹمک کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں آپ اوور ایٹنگ نہیں کریں گے یا بازار کی چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے صحت کا معاملہ بھی صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ انشاءاللہ آپ اپنا رویہ صحیح رکھیں اس ہفتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہفتہ چل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے سے نیچے طبقے لوگوں کو آپ نے کوئی حسب حیثیت آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے درود پڑھتے رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ جو بھی آس و امید اگر آپ نے کسی سے لگائی ہے تو اس کو آپ ایک طرف رکھیں۔ کسی سے بھی آس اور امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آس اور امید صرف رب کریم ہی پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ صحیح تو ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر آپ نے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ سب کچھ قسمت کے اوپر چھوڑ کے آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے تقدو کرنی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ ازدواجی معاملات میں انشاءاللہ کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ جن کے اسپاؤس کے ساتھ غلط فہمیاں تھی وہ غلط فہمیاں انشاءاللہ صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی کافی حد تک بہتری آ رہی ہے، اور آپ لو افیئر کے معاملات میں کوئی اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے لو کو لے کر ازدواجی زندگی میں بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، چاہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا ان کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت ہفتے کے آخر میں جا کر آپ کی صحت ڈسٹرب رہ سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو ENT کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوگی، ہاں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو نزلہ فلو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ چونکہ بہت ہی مبارک ہفتہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہفتہ ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت سے آپ درود پڑھتے رہیے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ وسیلہ ٹھہرا کر پروردگار سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو پروردگار عطا فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے معاملات، آپ کے تمام امور میں بہتری آئے گی۔ ازدواجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ میں جتنے بھی آپ کی پرابلمس چل رہے تھے، بدگمانیاں چل رہی تھی، وہ انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی عزت و وقار بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کی گھر میں رسپانسبلٹی آپ کی بڑھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی والدہ کی صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو ایکٹیو ہونا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی والدہ کی صحت پہ کافی توجہ دینا ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ نے کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملے گی، لیکن یہاں پر آپ نے بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے اپنی بزنس کے حوالے سے۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، انشاءاللہ جو بھی آپ کام کریں گے پیپر ورک کے ساتھ کریں گے تو کامیابیاں ملے گی۔ پراپرٹی کے حوالے سے، زمین و جائیداد کے خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت بھی ہو سکتی ہے، اور
اولاد کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ چیزیں بہتر رہے گی، اور یہاں پہ آ کر آپ کو چھوٹی موٹی آس اور امید بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ رواں ہفتہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا ہفتہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود کی تلاوت کیجیے گا، درود بھیجتے رہیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول اللہ کو وسیلہ ٹھہرا کر پروردگار سے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا اور آپ کے تمام حاجات پوری کرے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن کے لیے یہ ہفتہ آپ کے بزنس کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ جن کے ساتھ آپ کا بزنس تھا، آپ کا ریلیشن تھا، ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر کے چل رہے تھے، اس میں بھی انشاءاللہ کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہیں، اور جہاں آپ نے کسی کو پیسے دینے تھے یا پیسے لینے تھے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ اپنے سارے پیسے لینے میں آپ کامیاب ہوں گے، اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی۔ شروع کی نسبت آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں مزید آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ ہوں گے، اور یہ ہفتہ آپ کافی زیادہ رومانٹک فیل کریں گے۔ اور جہاں رہے فائنینشیل حوالے سے تو کوشش کیجیے کہ اپنے سیونگز کو آپ سیو کر کے رکھیں، سیونگز کی طرف بالکل مت جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، ان کی شادی کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور صحت کے حوالے سے کوشش کیجیے گا گاڑی چلاتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھیں۔ اور انشاءاللہ اس ہفتے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہفتہ چل رہا ہے، تو جتنا بھی ہو سکے کثرت سے درود پڑھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلو، ایکویریس۔ ایکویرینس کے لیے یہ ہفتہ شارٹ کٹس کی طرف بالکل مت جائیے گا۔ کوئی بھی آپ کو دوست، کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو شارٹ کٹس کی طرف، آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف ورغلائے تو کسی کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا۔ کوشش کیجیے گا پازیٹیو رہے، پازیٹیو سوچے، اور کچھ ایسی یادیں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن کا کنیکشن آپ سے تھا جو ماضی میں تھا، لیکن کوشش آپ نے یہی کرنا ہے کہ ماضی کی باتوں کو آپ جتنا درگزر کر کے چلیں گے آپ کی صحت اتنی ہی بہتر رہے گی۔ تھوڑی بہت آپ نے میانہ روی سے کام لینا ہے اس ہفتے، اور اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھنا ہے۔ اسپیشلی ایکویریس خواتین کو یہ کہوں گی میں کہ چڑچڑاپن آپ بالکل مت دکھائے گا، سافٹ ہو کے چلیں گے گھر میں، آپ جتنا ہو سکے آپ نے سافٹلی ہو کے چلنا ہے، اپنا رویہ اپنا مزاج آپ نے میانہ رکھنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے ان خواتین کو میں مشورہ دوں گی کہ جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے، جن کو کمر میں درد رہتی ہے، ان کو آپ نے مساج کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا تیل سے مساج کیا کرے تو انشاءاللہ آپ کو درد میں انشاءاللہ کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں کوشش کیجیے گا لینینٹ ہو کے چلے، سافٹ ہو کے چلے، بہت زیادہ تیز چلیں گے بھی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ سافٹ اور آہستہ چلیں گے بھی تو معاملہ بریک اپ تک آ سکتا ہے۔ اس لیے صحیح رہیں، برابر رہیں، میانہ روی سے کام لیں۔ اپنے تمام امور میں یہ ہفتہ آپ نے میانہ روی سے کام لینا ہے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ہفتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہفتہ ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ ٹھہرا کر پروردگار سے مانگیں گے تو انشاءاللہ پروردگار آپ کے تمام حاجات روا فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج ہود، پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ تو انشاءاللہ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا۔ آپ کی صحت میں اتنی زیادہ کوئی بھی انشاءاللہ آپ کو پرابلمز نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ ہاں،
جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، جو آلریڈی ایستھما کے مریض ہیں، ان کو تھوڑا بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اوور آل صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، جس سے آپ کافی زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور بدستور آپ کے اخراجات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ یہاں پر آ کر آپ نے اپنے سیونگز کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے سیونگز کا آپ نے سوچنا ہے، اور آپ نے اپنے سیونگز پر توجہ بھی دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ کے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے اگر کوئی بھی آپ نے پراپرٹی کی خرید فروخت کرنی ہے تو اس میں آپ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کچھ چیزیں، کوئی سوچ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، تو ان پہ آپ بالکل بھی توجہ مت دیں۔ جتنا آپ ہو سکے رب کریم سے قریب رہے، اور ازدواجی معاملات آپ کی بہتر رہے گی۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں کنیکشنز آپ کے مزید اسٹرانگ رہیں گے۔ کوئی بھی غلط فہمیاں وہ انشاءاللہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم ڈیسیژن، کوئی اہم فیصلہ آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی چھوٹی موٹی آس اور امید بھی پوری ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا فیملی میں کوئی گیدرنگ ہو جہاں پہ آپ کا جانا ہوگا، دعوت ہوگی آپ کی، تو انشاءاللہ چونکہ یہ ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا ہفتہ ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھ دیں، اور حضرت محمد کو واسطہ ٹھہرا کر پروردگار سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کے حاجات روا فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر نہ لگے تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔